امریکن خفیہ ایجنسیاں یہ جان کر حیران و پریشان رہ گئیں کہ چند مہربان کردار ان کی ناک کے عین نیچے دفاعی رازوں کی چوری اور فروخت میں کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ کا اتحادی نمبر 1 اسرائیل تو جاسوسی میں اس حد تک آگے نکل گیا جہاں تک امریکہ کا کوئی بدترین دشمن بھی نہیں جا سکا۔ اس قسم کی جاسوسی سرگرمیوں کی وبا 1985 میں خوب پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ آئیے آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کے عہدیداروں نے نومبر 1985 کے آخری ہفتے میں ان جاسوسی سرگرمیوں اور الزامات کی بنا پر 3 فائلیں عدالت میں پیش کیں، جس سے جاسوسی وبائی قسم کا موضوع اور مواد اخبارات کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے پورے امریکہ میں ایک طیش اور خبت آمیز ماحول پیدا کر دیا۔ عوام الناس کا یہ ذہن بن رہا تھا کہ امریکی مسلح افواج کے ساتھ اسلحہ، دفاعی دستاویزات اور بہت سے دوسرے قیمتی مواد کی چوری کی سازش میں روسی، چینی اور اسرائیلی خفیہ ایجنٹ سرگرم عمل رہے ہیں۔ اس راہ پر سب کو سرگرم کرنے والا کردار یو ایس بیریا کا ناتھن جے پولارڈ تھا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب صدر ریگن نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ ہم نے اپنے ملک کو ہما قسم کی جاسوسی سرگرمیوں سے صاف کرنے کا عزم کر لیا ہے، لہذا جو کوئی بھی ہمارے ہتھے چڑھ گیا سخت سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ ذرا تصور کریں کہ امریکہ کو ان جاسوسی سرگرمیوں کے دائرہ کار کو کنٹرول کرنے کے لیے 60,000 کے قریب دفاعی ملازمین کو دنیا بھر میں تعینات کرنا پڑا۔ 1983 میں ان جاسوسی سرگرمیوں میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ امریکی جاسوس کا سیدھے باب ایجنسیوں کے لیے ایک مستقل درد سر بن گیا۔ 1983 میں ان جاسوسی مقدمات کی تعداد 5 تھی، 1984 میں 14 اور 1985 میں 17 تک پہنچ چکی تھی۔ یہ حالات دیکھ کر امریکی انتظامیہ ہل گئی اور ان حالات کی ذمہ داری وفاقی سطح پر تعینات ڈپٹی چیف تفتیشی بیورو پولارڈ پر ڈال دی گئی۔ اس ادارے کے سربراہ فلپ پارکر نے بعد ازاں ان جاسوس سرگرمیوں کے بارے میں بڑے وثوق سے کہا کہ ان کے محکمے میں کون کیا تھا اور کن سرگرمیوں میں ملوث تھا وہ سب جان گیا ہے اور آئندہ کے لیے ایسی سرگرمیوں پر مشتمل مقدمات کا وجود تک نہیں ملے گا۔ ان جاسوس سرگرمیوں میں ملوث دوسرا کردار رونالڈ ولیم پیلٹن تھا۔ وہ تھا تو ماہر مواصلات مگر جاسوسی کاموں کا گرو مانا جاتا تھا۔ فضائی مواصلاتی جاسوسی سرگرمیوں کی جانچ پڑتال اور غیر ملکی ایجنٹوں کی آوازیں اور مکالمے وغیرہ ٹیپ کرنا ولیم پیلٹن کی ہی ذمہ داری تھی۔ ملک سے باہر بھیجے جانے والے خفیہ پیغامات کی جانچ پڑتال بھی اس کی ذمہ داری تھی، لیکن اس سارے کام کے عوض اس کی تنخواہ برائے نام تھی۔ اسی چیز کا امریکہ کے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور ولیم امریکہ کے انتہائی اہم رازوں کی منصوبہ بندیوں اور دستاویزات کی تقسیم اور ترسیل بہت آگے نکل گیا۔ اس سلسلے میں اس کے رابطے سوویت یونین سے بھی تھے۔ اس مکروہ دھندے میں اس کے ساتھ ایک اور چینی نژاد امریکی باشندہ لیری ویتائی شین بھی شامل تھا۔ اس کی ذمہ داری چینی جاسوسوں کی مدد کرنا تھا۔ لیری ویتائی شین نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور راتوں رات ڈالرز کے ڈھیر لگانے کے لیے چینی ایجنٹوں کے ہاتھ معلوماتی اور اطلاعاتی راز بیچنا شروع کر دیے۔ جس وقت پولارڈ کے کرتوت سامنے آئے اس کی عمر صرف 23 سال تھی اور وہ پچھلے 1 سال سے اسرائیل کے لیے بھی بحیثیت ڈبل ایجنٹ استعمال ہو رہا تھا۔ پیلٹن کی عمر 46 سال تھی اور وہ پچھلے 17 سال سے سوویت یونین کا نمک خور چلا آ رہا تھا، جبکہ ویتائی 65 سال کا ہو چکا تھا اور سب سے سینئر جاسوس ہونے
اور کہلانے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا تھا، کیونکہ وہ 30 سال سے چین کو امریکہ کے دفاعی رازوں سے نوازتا چلا آ رہا تھا۔ پولارڈ کی 25 سالہ بیوی اپنی ہینڈر بھی اپنے شوہر کے اعمال میں پوری طرح ملوث تھی اور چٹھی رساں بن کر غیر ملکی ایجنٹوں کو خفیہ معلومات پہنچایا کرتی تھی۔ پولارڈ نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ 1976 میں اس کا اسرائیل کے ساتھ رابطہ ہوا اور 1984 تک، یعنی 8 سال کی آزمائشی جانچ پرکھ کے بعد اس کی دال گلنی شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ پولارڈ کے اس جاسوسی دھندے کا آغاز $45,000 کی اجرت کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے مقدر میں لکھی گئی جاسوسانہ شہرت بھی اسے 1984 میں ہی مل گئی، جب وہ انتہائی اہم دفاعی منصوبہ بندیوں کی دستاویزات پر مشتمل سوٹ کیس کے لیے اسرائیل میں قدم رکھتے ہی رنگے ہاتھوں در لیا گیا تھا۔ اس موقع پر ایک امریکن ایجنٹ نے تنزیہ کہا تھا کہ ان کی اپنی بلی کسی دوسرے گھر میں گھستی ہوئی گھیری گئی۔ اس کی بیوی بھی اگلے دن ہی گرفتار ہو کر اپنے مجازی خدا کے پاس مزید عبادت اور ریاضت کے لیے جیل بھیج دی گئی۔ امریکہ میں متعین اسرائیلی سفیر میر روسین بھی پولارڈ کا دوست تھا اور اس نے پورے وثوق سے کہہ دیا کہ جس قسم کی دستاویزات اسرائیل گئی ہیں وہ امریکہ کو واپس لوٹا دی جائیں گی، اور پھر اس وقوعے کی آڑ میں کسی بھی اسرائیلی عہدیدار کو امریکہ بدر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ اس کی پیشگی خواہش پوری نہ ہو سکی، کیونکہ امریکی حکومت نے این رابدار اور جوزف یاگور کو امریکہ بدر کر دیا۔ وہ دونوں اسرائیلی سفارت خانے میں سائنس کے مشیر تھے۔ اس طرح وہ امریکی دستاویزات بھی وہیں کی وہیں رہ گئیں۔ اس پورے معاملے کی اسرائیلی حکومت نے تحقیقات کی تو اسرائیلی کابینہ میں یہ انکشاف ہوئے کہ پولارڈ نے امریکہ کی طرف سے عرب ممالک کو فوجی ساز و سامان پہنچائے جانے کی دستاویزات اسرائیل کے حوالے کی تھیں، اور اس میں تو شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ تھی کہ عرب ممالک اپنے وجود کے لیے اسرائیل کی موجودگی کو ایک ناسور سمجھتے تھے۔ ان دستاویزات میں براہ راست اسرائیل جاسوسی اقدامات کے خلاف معلومات بھی تھیں۔ ایف بی آئی کے اندرونی تحقیق کے مطابق پولارڈ، پیلٹن اور شین نے فرضی ناموں سے بھی بڑی بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی۔ اس سے یہ خیال لگایا گیا کہ امریکہ کے ساتھ ایسے جاسوسی چکر چلانے والے کرداروں کی پشت پناہی کوئی غیر ملکی ایجنسی ہی ہو سکتی ہے، اور اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنے والا ایک کردار یور چیکینو تھا۔ اس کی کارکردگی کے 2 بھرپور پہلو تھے، یعنی اول یہ کہ وہ امریکہ اور اس کے دوست ممالک چین اور اسرائیل کے درمیان نفاق ڈالنے میں ماہر تھا، اور دوسرا یہ کہ لگائی بجھائی کے اس وتیرے میں اس کے پاس معلومات کا ایک خزانہ تھا۔ اس سلسلے میں پیلٹن کا کردار بھی کافی متجسس اور توجہ طلب تھا۔ اس نے روس کو وہ کوڈ نمبر دیے تھے جو امریکی خلائی سیٹلائٹ سے رابطے میں استعمال ہوتے تھے، اور اس نے روس کو اس کے ان مقامات کی نشاندہی بھی کرا دی تھی جو امریکہ کی پیش قدمی میں پیش تھے۔ یہ بھی پیلٹن کی قابلیت کی دلیل تھی کہ اس نے روس کو یہ بھی باور کروا دیا تھا کہ جن کوڈز نمبر میں وہ پیغام رسانی کرتے ہیں اس سے امریکی بھی آگاہ ہیں، اور اسی کی اس اطلاع کاری سے روسی اپنے لائے عمل میں محتاط ہو گئے تھے۔ پیلٹن کے روس سے بڑے ہی باعزت تعلقات تھے۔ وہ 1980 اور 1983 کے دوران دورے پر ہوتا تو ویانا میں اس کا قیام روسی سفیر کے پاس ہوتا۔ وہ کسی ہوٹل میں قدم تک نہ رکھتا۔ کیسی حیرت اور لطف کی بات ہے کہ پیلٹن کا ہی کوئی ہم منصب اور کرتوت کار روسی کردار امریکہ کے لیے یہی کام کیا کرتا تھا جو پیلٹن روس کے لیے کیا کرتا تھا۔ لہذا امریکہ بھی باخبر رہا کہ پیلٹن کہاں کہاں جاتا رہتا اور کیا کرتا ہے۔ اس دنیائے جاسوس سازی کے بھی عجب ڈھنگ ہیں۔ کسی بھی قسم کے اصول و اخلاقیات
اور عہد و پیما کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان جمشید مشتاق کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔